اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ بابا فرید گنج شکر بر صغیر پاک و ہند کے مشہور و معروف صوفی بزرگ بابا فرید مسعود گنج شکر، جن کا عرس 5 محرم الحرام سے 7 محرم الحرام تک پاک پتن میں منایا جاتا ہے، جبکہ 1 محرم الحرام سے ان کے عرس کی تقریبات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ برکت اور فیض حاصل کرنے کی نیت سے ان کی کچھ مختصر سی معلومات ثواب کے خاطر میں اپنے چینل SMT انسائیکلوپیڈیا پہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں۔ بابا فرید مسعود گنج شکر ملتان میں پیدا ہوئے۔ آپ کی ولادت 1173 عیسوی بمطابق 579 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا نام فرید الدین مسعود ہے۔ والدہ کا نام کرثم خاتون اور والد محترم کا نام قاضی جلال الدین ہے۔ بابا فرید 5 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ملتان میں ہی حاصل کری۔ اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے دہلی روانہ ہو گئے۔ وہاں سے آپ کو علم طریقت حاصل کرنے کا شوق ہوا، جس پہ آپ نے پاک و ہند کے صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے فیض حاصل کرتے رہے۔ بعد ازاں آپ کے شیخ خواجہ قطب الدین نے آپ کو اپنا خلیفہ بنا کر دہلی سے اجودھن، جس کو اب پاک پتن کہا جاتا ہے، وہاں آ کے آپ نے سکونت اختیار کی۔ آپ مغلیہ سلطنت کے بادشاہ غیاث الدین بلبن کے داماد تھے، اور آپ عظیم صوفی جلالی بزرگ صابر کلیر کے سگے ماموں تھے۔ گنج لقب پانے کی وجہ آپ کے آستانے سے کوئی شخص خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اس لیے آپ کا لقب گنج پڑ گیا۔ گنج کا مطلب لٹانا۔ آپ کا دوسرا لقب شکر بھی ہے۔ شکر لقب کے متعلق مختلف روایت بیان کی جاتی ہے کہ شکر لقب کیسے پڑا۔ ایک روایت کے مطابق ایک شکر کا تاجر شکر لے کر جا رہا تھا۔ اس تاجر کو یہ پتا تھا کہ اگر میں نے شکر کہا تو یہ شکر ساری اپنے پاس رکھ لیں گے، تو اس نے جھوٹ بول دیا کہ ان بوریوں میں نمک ہے۔ اس تاجر نے اپنے مقام پر جانے کے بعد جب بوریوں کے منہ کھولے تو وہ حقیقتاً میں شکر کے بجائے نمک بن چکی تھی، جس پر تاجر سمجھ گیا اور اس نے آپ کے دربار میں آ کر معافی طلب کی اور آدھی شکر آپ کے آستانے میں نذرانہ پیش کر دی۔ کہا جاتا ہے
اس وجہ سے آپ کا لقب شکر ہوا۔ دوسری روایت کے مطابق آپ کی والدہ آپ کو نماز کا شوق دلانے کے لیے کہا کہ بیٹا، ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو شکر انعام میں دے گا۔ بابا فرید ادھر وضو کرنے جاتے، ادھر آپ کی والدہ کرسم خاتون ایک شکر کی پڑیا آپ کی جائے نماز کے نیچے رکھ دیا کرتی تھیں۔ نماز کے بعد بابا فرید پوچھتے، اماں شکر؟ تو ماں کہتی، بیٹا جائے نماز اٹھاؤ۔ تو جائے نماز کے نیچے شکر کی پڑیا موجود ہوتی تھی۔ یہ سلسلہ کافی وقت تک چلتا رہا۔ ایک دن بابا فرید باہر سے ہی وضو کر کے گھر آ گئے اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ والدہ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئی اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کری، آج تک اے پروردگار تیری رضا کے خاطر جھوٹ بولتی رہی اور آج میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ معمول کے مطابق بابا فرید نے نماز پڑھ کر کہا، اماں شکر؟ تو ماں نے وہی کہا کہ بیٹا جائے نماز اٹھاؤ۔ اب کی بار جب جائے نماز اٹھائی تو شکر کی پڑیا کے بجائے جائے نماز کے نیچے شکر کا ذخیرہ موجود تھا۔ اس پر آپ کی والدہ کرسم خاتون سجدے میں گر گئیں اور اللہ کا شکر ادا کرا۔ وہاں ایک دم آپ کی والدہ کے منہ سے اپنے بیٹے کے لیے گنج شکر کا لفظ نکلا۔ جب سے آپ کا گنج شکر لقب پڑ گیا۔ آپ کے مزار مبارک میں ایک دروازہ ہے جس کو جنتی دروازہ کہا جاتا ہے، جس میں لوگوں کا خیال ہے جو اس میں سے گزر گیا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے وہ اللہ جانے، کیونکہ جنت کا مالک اللہ ہے۔ بات کو یہیں پر اختتام کرتے ہوئے وقت کی کمی کی وجہ سے مختصراً یہ بتاتے ہیں کہ آپ چشتیہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ خواجہ قطب الدین کے خلیفہ تھے اور آپ نے اپنا خلیفہ حضرت نظام الدین اولیاء کو نامزد کیا۔ آپ کا وصال 1265 عیسوی بمطابق 5 محرم الحرام 666 ہجری میں پاک پتن میں ہوا۔ آپ کا مزار مبارک مرجع خلائق بنا ہوا ہے، جہاں ہر سال آپ کا 5 محرم الحرام کو عرس مبارک عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ اس شعر پہ میں اپنی بات کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر کا مختصر واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا یہ واقعہ بیان کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو غور سے سنیں اور اس کو سمجھیں۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ میرے چینل SMT انسائکلوپیڈیا کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو۔ اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔